سامعین السلام علیکم، میں بدر نذیر بابر۔ اللہ کی تلاش کرنے والے انسانوں کی راہوں سے گزرتے، انسان ہی متلاشی ہے اور انسان ہی مظہر صفات۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اپنے اظہار کے لیے، انسان کو صلاحیتیں عطا فرمائیں تاکہ وہ اس کائنات کے بارے میں اور اس کے خالق کے بارے میں غور کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذریعے اپنا اور اپنی مخلوق کا تعارف کروایا۔ ہم ہر روز دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، یعنی ان انسانوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ گویا کہ انعام یافتگان کا راستہ، سیدھا راستہ ہی خدا کا راستہ ہے۔ سامعین، وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا انسان سے منہ موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی کتاب انسانوں کے تذکرے اور انسانوں کے انجام کے بارے میں آگہی دینے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بلند مقام عطا فرمایا، انسان کے آگے فرشتوں کو جھکا دیا۔ انسان کو اللہ کے راستے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے اپنا گھر انسانوں کے ذریعے بنایا۔ اللہ کے ذکر کے لیے انسانی زبان اور اللہ کی یاد کے لیے انسانی دل درکار ہے۔ اللہ کی خوشی انسان کی خدمت میں۔ اللہ کا حکم ہے کہ انسانوں کی خدمت کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، سائل کو جھڑکی نہ دو، یتیم کا مال ہرگز نہ کھاؤ، کیے ہوئے وعدے پورے کرو، نرم خو اور نرم دل ہو جاؤ، زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چلو۔ یہ تمام احکام اللہ تعالیٰ نے دیے، انسان کی خدمت کے لیے ہیں۔ سامعین، اللہ کی رضا انسان کو خوش رکھنے میں۔ رب کائنات کا ارشاد ہے، ماں باپ کے آگے اف نہ کرو، ان کو جھڑکی نہ دو، ان سے نرم الفاظ میں بات کرو۔ جب وہ بڑھاپے میں پہنچے تو ان کے لیے رحمت کے بازو پھیلا دو۔ خدمت ماں باپ کی اور خوشی اللہ کی۔ یہی بات غور طلب ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ سجدے میں اللہ ملتا ہے، لیکن مسکین کو کھانا کھلانے میں اللہ کی رضا حاصل ہوتی۔ انسان نے جس مقام پر انسانوں کو چھوڑ کر خدا سے محبت کا دعویٰ کیا، وہ اکثر غلط نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ، اپنے کلمے کے ساتھ انسان کا اسم بلند کیا، اپنا کلام انسانی قلب پر نازل فرمایا اور اپنے دین کی تبلیغ انسانوں کے ذریعے کی، انسانوں کے لیے۔ اللہ کے بارے میں جتنی بھی آگہی دنیا میں موجود ہے، جتنا بھی بیان اور علم موجود ہے، سب انسان کے ذریعے سے ہے۔ اللہ جن انسانوں کو اپنے قریب رکھتا ہے، ان انسانوں کو انسانوں کے قریب کر دیتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کے ہاں جتنا محبوب ہوگا، اس کے لیے انسانوں کی دنیا اتنی ہی محبوب ہوگی۔ اس لیے جو انسان محبوب رب العالمین ہے، وہی انسان رحمت للعالمین ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے انسانوں سے بیزار نہیں ہو سکتے، اور انسان سے بیزار ہونے والے اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ انسان کی محبت اور خدا کی محبت میں کیا فرق ہے۔ اللہ کے حوالے کے بغیر انسان کی محبت یا انسان کی خدمت ہمیں غافل کر سکتی ہے، عاقبت سے بے خبر رکھ سکتی ہے، اور ہم اس دنیا اور اس زندگی میں کھو کر رہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صرف اخلاقیات، الہیات کے بغیر معاشرے کو گمراہ کر سکتی ہے۔ مثلاً اگر ہم غریب کی مدد کریں تو یہ نیکی ہے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ جس مال سے ہم غریب کی مدد کر رہے ہیں، وہ مال حرام کی کمائی نہ ہو، کیونکہ حرام کی کمائی کہیں نہ کہیں سے ظلم یا دھوکے کے ذریعے آتی ہے۔ لہٰذا غریب کی مدد کی نیکی ایک بدی کو جنم دے سکتی ہے۔ اس طرح رشوت کی دولت سے اگر حج کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں، اس کے نظام کے خلاف بغاوت ہے۔ لازم یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے قانون کے مطابق کمائی ہوئی دولت سے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی خدمت کرے۔ مسکین یا بھوکا کوئی بھی انسان ہو، اسے کھانا کھلانے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہاں دین کی کوئی قید نہیں۔ بھوکے آدمی کو کھانا کھلانا ہے، لیکن کھانا کھلانے والا انسان احتیاط کرے اور غور کرے کہ اس نے یہ کھانا کہاں سے حاصل کیا،
ناجائز کمائیوں سے بنے ہوئے محلات پر لکھ دینا کہ اللہ کے فضل سے بنا ہے ایک ظلم ہے۔ اللہ کے ہاں انسانوں کے تذکرے، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے اپنے ارشاد کے مطابق وہ ہمارا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ساری کائنات کی وسیع و عریض تخلیق میں سب سے اشرف مخلوق انسان۔ سامعین، انسان کا مقام یہی ہے کہ اسے احسن تقویم بنایا گیا۔ اگر کسی انسان کا دل توڑ دیا جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا، کسی انسان کو حق سے محروم کر دیا جائے اللہ کو ناپسند۔ جو زمانہ اللہ کی منشا کے مطابق ہوتا ہے وہ انسان کی سرفرازی کا دور ہوتا، انسان کے حقوق کے تحفظ کا دور ہوتا، انسان کی عزت نفس کے لحاظ کا زمانہ ہوتا۔ انسانیت کی عزت ہی خدا کے احکام کی بجاوری میں۔ نیکی دراصل انسانوں کے ساتھ نیک سلوک کا نام، خالی نیکی تو کوئی نیکی نہیں۔ ہم نیکی انسان کے ساتھ کرتے ہیں، انعام اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے۔ ہم غریب کی خدمت کرتے ہیں، سخاوت کی منزل پاتے ہیں۔ غریب انسان ایک لحاظ سے محسن ہے کہ وہ سخی ہونے کا موقع دیتا۔ اگر اللہ کی طرف رجوع ہو تو لوگ غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی خدمت کریں، ان کی مدد کریں۔ سامعین، عبادت اس مقام پر نہیں پہنچا سکتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم فرمایا غریب کے لیے۔ اللہ کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں، وہ مالک ہے، وہ خود عطا کر سکتا، پھر زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے جمع شدہ مال میں سے غریب بھائی کی خدمت کرے، اور وہ پیسہ جو سنگ دلی پیدا کر رہا ہے وہ فراغ دلی پیدا کرے۔ نظام خیرات، صدقات اور بیت المال سب غریبوں کے لیے، تاکہ جو لوگ زندگی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو بھی ساتھ چلا دیا جائے، ورنہ اس چند روزہ زندگی میں سفر تو سب کا ہی کٹ جائے گا، اور پھر اس کے بعد ایک ایسا دور آئے گا، ایک ایسا دن ہوگا جب انسان سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کس طرح استعمال کی، اس نے انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ ہماری نیکیاں انسان کے ساتھ، ہماری بدی انسان کے ساتھ، یعنی نظام ثواب و گناہ انسانوں کے ہی ذریعے سے مرتب ہوتا۔ اگر ہمارے علاوہ دنیا میں اور کوئی انسان نہ ہو تو ہمارے لیے نہ کوئی جزا ہے نہ سزا، ہم جمادات و حیوانات میں سے ہو جائیں گے۔ انسانوں کے دم سے ہی رونق ہے۔ اللہ کے نام پر انسانوں کے ساتھ سنگتیں بنتی، اللہ کے خوف سے انسانوں کے ساتھ نیکیاں کی جاتی۔ یہی خوف الہی ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ ہم دوسروں کے حقوق پامال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم ایک بتائے ہوئے راستے کے مطابق سفر کرتے ہیں کہ وہ راستہ ہمیں اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے بتایا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی عملی شکل پیغمبر کی حیات طیبہ میں نمایاں ہوتی۔ پیغمبر کی ذات اس لیے بھی اہم ہے کہ اس ذات میں ثبوت ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اس ذات کے ذریعے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ زندگی صرف عبادت نہیں ہے، زندگی کوشش ہے، زندگی جہاد ہے، زندگی محبت، زندگی فتوحات، زندگی تنہائی بھی ہے، مجلس بھی ہے، زندگی تنہائی کا سجدہ بھی ہے اور محلوں کی رونقیں بھی۔ اللہ کی محبت انسانوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتی۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص مقرب الہی ہو اور انسان کی محبت سے محروم ہو۔ یہ دعویٰ شیطانی ہے کہ ہم صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں اور مخلوق سے کچھ سروکار نہیں۔ یہ غرور ہے، تکبر ہے۔ شیطان نے انسان کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور نتیجہ کہ خدا کے آگے کیے ہوئے سجدے بھی رائے گاہ ہو گئے۔ ہمارا سارا نظام عبادت انسانوں سے مرتب ہے۔ ہماری دعائیں بالعموم اجتماعی ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر رحم فرما، ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہم پر ہماری ہستی سے زیادہ بوجھ نہ ڈال، ہمیں گناہوں سے بچا۔ گویا کہ منشاء الہی یہی ہے کہ میں سے ہم بنایا جائے اور ہم کے بغیر تم کی عبادت چھوٹ۔ ایک مقام پر انسان کو تنہا رکھا گیا ہے، سجدہ، اللہ کی عظمت بیان کرتے وقت۔ سامعین، ہمارا سارا منظر اور پس منظر انسانوں سے غور کریں تو کوئی انسان انسانوں کی وابستگی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ مثلا میرے پاس صرف آنکھیں ہیں، نظر ہے، لیکن میرا منظر انسانوں کے چہرے سے بنا۔ اگر منظر نہ ہو تو نظر کس کام؟
اسی طرح میری سماعت محتاج ہے انسانوں کی آواز سے۔ میرے ارد گرد بولنے والے انسانوں کا ہجوم نہ ہو تو میرے کان بیکار ہو جائیں۔ اللہ نے انسانوں کو بیان عطا فرمایا۔ بڑے غور کا مقام ہے کہ بیان سننے والا نہ ہو تو بیان کا کیا ہوگا۔ میری زبان محتاج ہے سننے والے کانوں کی۔ میرا دل محتاج ہے انسان کے چہرے کی محبت کا۔ میرے جذبات، میرے احساسات سب انسانوں سے وابستہ۔ مجھے رہنمائی چاہیے کسی انسان کے ذریعے۔ اللہ کی منزلوں تک پہنچانے والا اللہ کا بندہ ہی ہوگا۔ میں نیکی، بدی، گناہ و ثواب، خوشی اور غم جو کچھ بھی حاصل کروں گا انسان کے ذریعے۔ میری زندگی انسانوں کے ذریعے سے گزرے۔ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی، میری پیاس بجھانے والا پانی کتنے ہاتھوں کی محنت کا نتیجہ۔ ہمارے پاؤں کے نیچے جو سڑک ہے اس کے بننے میں کتنے سال اور کتنے انسانوں کے پسینے لگے ہوئے۔ آنکھ کھول کے چلیے تو انسان کو انسانوں کے احساسات نظر آئیں گے۔ ان انسانوں کا شکریہ ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے انسان کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے خدا کا شکریہ ادا کیا کرنا۔ جس انسان نے ماں باپ کو پرورش کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں نہ مانا اس نے خدا کو دیکھے بغیر کیا مانا۔ سامعین، اللہ تعالیٰ انسانوں ہی کی دنیا میں اپنے جلوے دکھاتا۔ انسان خاموشی سے دعا مانگتا، اللہ خاموش دعاؤں کو سنتا، منظور فرماتا۔ اللہ کے جلوے انسانوں کے روپ میں ہر جگہ نظر آ سکتا۔ یہ جہاں اللہ کی نشانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ کے بندوں نے اللہ کی یاد کے چراغ جلا دیے اور ان چراغوں کی روشنی میں آنے والے انسانوں کو نئی منزلوں پر چلنے کی توفیق دی۔ اللہ کی تلاش بہت آسان ہے۔ وہ انسانی شہر سے قریب ہے، بہت قریب، لیکن اس تک رسائی حاصل کرنا اس لیے مشکل ہے کہ انسان انسان ہے اور اللہ اللہ۔ اللہ حادث سے قدیم نہیں ہو سکتا اور قدیم حادث نہیں ہو سکتا۔ بس یہی فرق ہے کہ ہم ساجد ہیں، وہ مسجود ہیں۔ ہم پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور وہ پیدائش اور موت سے آزاد حی و قیوم ہے۔ وہ ہر آغاز سے پہلے موجود تھا اور ہر انجام کے بعد موجود رہے گا۔ وہ اتنا قریب ہے لیکن اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ جس طرح ہم اپنی بینائی کو خود نہیں دے سکتے لیکن بینائی ہمارے قریب رہتی۔ ہماری روح ہمارے پاس ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ ہماری ذات ہر وقت ہمارے ساتھ لیکن اپنی ذات کا دیدار ممکن نہیں۔ سمندر میں رہنے والی مچھلی سمندر کو دیکھ نہیں سکتی۔ پانی سے نکلے بغیر سمندر نظر نہیں آتا، اور پانی سے نکلے تو مچھلی نہیں رہتی۔ بس اللہ کے جلوے پاس ہیں، ساتھ ہیں، لیکن کیا ہے اور کہاں ہے صرف محسوس کیا جا سکتا۔ اور اللہ کی محبت کی انتہائی عملی شکل اللہ کے محبوب کی اطاعت اور محبت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگوں کو اللہ سے محبت ہے تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ کی محبت انسان کے حوالے کے بغیر منظور ہی نہیں ہو سکتی۔ ہم اللہ سے محبت کریں اور پیغمبر کی نفی کریں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ رابطے کے لیے انسان اور انسان کامل کا ہونا شرط اول ہے، اور اس انسان کامل کی زندگی اللہ کی یاد میں اور انسانوں کی خدمت گزاری میں۔ عرفان الہی کے لیے مقام انسانیت کو پہچاننا ضروری ہے۔ انسانوں سے محبت کریں، یہی اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے۔ اللہ کی منزل کے سفر پر انسانوں کے ڈیرے ہیں، یہ راستہ انسانوں سے گزرتا۔ اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کے نام پر نثار ہونے والے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے، اللہ کی یاد میں بے خبر ہونے والے، سب اللہ کے مظاہر ہیں۔ ان مقامات سے گزرے بغیر توحید کا سفر ممکن ہی نہیں۔ زمین پر رہنے والوں کا خیال رکھیے، آسمان والا آپ کا خیال رکھے گا۔ اللہ کے نام پر ہی بعض اوقات اللہ کے بندوں پر ظلم ہو، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ انسانوں کو تنگ نہ کیجیے۔ انسان کے ذریعے سے ہی منزلیں حاصل ہوتی۔ وحدت کے جلوے کثرت میں پنہاں ہیں، لیکن اس کے سمجھنے کے لیے احتیاط اور استاد کامل کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔